ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ جو کچھ جنت میں تھا نا وہ ہم یہاں ہی چاہ رہے ہیں. کھیتی ہے بیٹا، ادھر تو بونا ہے، ادھر تو بیج لگانا ہے. جنت میں پھر کاٹیں گے جا کے اس کو، پھر اس کا پھل کھائیں گے جنت میں. ادھر تو لگانا تھا. دیکھو نبی پاک کئی بار حضرت جی پاک آپ کی یا میری یہ پوزیشن ہو تو چلو آپ تو محبوب ہیں بھائی، آپ تو جانے کائنات ہیں، آپ نبض کائنات ہیں، آپ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں. آپ کا یہ میرا یہ حال ہو تو چلو سمجھ، آپ محبوب ہیں جی. آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، جنت نہ ہوتی، دوزخ نہ ہوتا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی نہ ہوتا. آپ نہ ہوتے، میں نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ تو آپ جانے کائنات ہیں. لیکن کیا تھا یہ اصل میں تعلیمی امت تھی. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیری کو اختیار کر لیتے تو آپ کو اختیار دیا گیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فقر اختیار کیا. آپ نے مالک ہونے کے باوجود حضرت اپنے شکم پہ پتھر باندھے. کیوں؟ کیونکہ کل کو آ کے میری امت ایک روٹی کے لیے جھوٹ نہ بولے. مجھے دیکھ لینا مالک کون تھا، پھر بھی پتھر باندھے ہیں. کل کم از کم میری امت کل ایک روٹی کے لیے اپنا ایمان نہ بیچے. ہمارے لیے کیا تعلیمی امت تھی. نبی علیہ السلام نے فقر کو پسند کیا، آپ کی اہل بیت اطہار نے فقر کو پسند کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تین چاند گزر جایا کرتے تھے، کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. کبھی نبی پاک علیہ السلام سرکے سے کھانا روٹی تناول فرما رہے ہیں، کبھی آپ کھجور سے روٹی تناول فرما رہے ہیں. سالن ہی کوئی نہیں کرتے. بظاہر جس کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا، تعلیم امت تھی. کم از کم اس کے لیے رب و رب کا رسول نہ بیچنا. ہم کر رہے ہیں، روٹی کا ہی رول ہے نا، اور کاہے کا رول ہے؟ روٹی کے لیے ہو رہا ہے نا سارا کچھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھردری چٹائی ہے، جناب تھے مولٹی فون، جناب ماسٹر فون، جناب ڈیورا فون، 6 قسم کے گدے ہیں جناب. یہ فلانا گدا، یہ فلانا گدا، یہ سپرنگ والا گدا، یہ فلانا میٹرس. لیکن اتنے کیا ہے؟ کھجور کی چٹائی ہے. کھجور کی چٹائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتا تھا کیا مقام ہے میرے محبوب کا، پتا تھا. دیر کے لوگ اور لکھا اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پہ صرف ایک تہ بنتا تھا. جب آپ حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ، پہلے آپ آرام فرماتے ہیں، آپ بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی کاشان مبارک میں نظر دوں، کیا دیکھتا؟ ایک حضرت جی بکری دی کھال نمکی ہے، اس کھال کو صاف کرنے کا مسالہ پڑا اور تھوڑے سے جو پڑے. فرماتے ہیں بظاہر اللہ کے نبی کا کل خزانہ تھا. بظاہر نبی پاک علیہ السلام کی کل جائیداد تھوڑے سے جو، بکری دی کھال اور کھال صاف کرنے کا مسالہ. کس کے لیے؟ امت کے لیے، تاکہ کل کم از کم میری امت اس کے لیے. اگر آپ چاہتے تو پہاڑ سونے کے ہو کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ میری امت نہ کرے. لیکن امت نے کہا. حضرت عمر رو پڑے. پوچھا ہے خطاب کے بیٹے تم رو رہے ہو؟ اس کی مبوط دیکھے جس میں مبارک میں کھجور کی چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہے. پوچھتے ہیں ایک بکری دی کھال صاف کرنے کا مسئلہ، تھوڑے سے جو، یہ آپ کا کل جائیداد ہے، بازار کل خزانہ ہے. اور وہ کیسا کس طرح جو مانتے ہی نہیں رب اور رب کے رسول، وہ عیش و عشرت میں، باغات میں، محلات میں اپنی زندگی گزار رہے. تو آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. تو اتھے کرنا تھا سارا. تو جس حال میں مالک رکھے اگر دیا ہے
کھاؤ بھی، بانٹو، خود بھی صبر کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی صبر کرو. اتھے جا